چلو جی چلتے ہیں اس مقام کے قریب. آگے سے تو بند ہے. یہاں پر سیکورٹی گارڈ نے مجھے کہا ہے کہ یہ ایریا جو ہے سیل ہوا پڑا ہے. میں نے سوچا قریب تک جاتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے نزدیک سے دکھاتے ہیں وہ مقام جہاں پر نمرود چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کس طرح سے جل رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہوا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ایسا نارمل کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آرام سے اس آگ کے اندر رہ رہے تھے. یہ مینارہ 90 میٹر آسمان کے اندر بلند تھا اور کئی منزلیں تھیں اس مینارے کے اندر. وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ مینارہ گر چکا ہے. یہ تقریباً 90 میٹر دور تھا. اس مینارے کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر نمرود دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کس طرح سے جل رہے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے. نمرود کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو نمرود نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ یہ تم جو بت بناتے ہو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے والد نے جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد ایک بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے. دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا کرتے تھے. ہر سال میلے لگایا کرتی تھی، اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر وہ میلے کی طرف چلے جایا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب ان کی قوم بتوں کے سامنے کھانا وغیرہ رکھ کے چلی گئی عبادت گاہ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑے کو رکھ دیا. اور جب ان کی قوم واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا بت جو ہے وہ بچا ہوا ہے. تو ان کا فوراً شک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی پوری قوم کے اندر واحد شخص تھے جو بتوں کی عبادت کے خلاف تھے اور بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا. تو وہ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ سب سے بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو، اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ تمام بت توڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پتھر ہے، پتھر کس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پتھر بات نہیں کر سکتا تو تمہاری حاجتوں کو کس طرح سے پورا کر سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے؟ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر وہ لوگ ہٹ دھرمی میں آگے اور ضد میں آگے اور کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. پھر انہوں نے اس میدان کے اندر، کہا جاتا ہے کہ یہ جو میدان ہے اس میدان کے اندر بہت بڑی آگ جلائی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک بات عام مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن ٹھہرے تھے، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کتنے دن آگ کے اندر ٹھہرے تھے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر گزارا تھا اور نمرود کی پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا تو وہ آگ اتنی نارمل بن گئی کہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سردی بھی محسوس نہیں ہوئی. اگر کہتے کہ ٹھنڈی بن جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی، لیکن وہ بالکل نارمل اور بالکل نرم بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر آرام سے رہ پا رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو جلایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو، بلکہ ایک دھاگے کو بھی نہیں جلایا سوائے رسیوں کے. ابراہیم علیہ السلام بالکل آگ کے اندر گھومتے پھرتے رہے اور اسی طرح سے آگ سے باہر آئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا اس قوم کے لیے، تاکہ وہ جان سکے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ پر جلایا گیا تھا وہ مقام ترکیہ کے اندر ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے جغرافی اعتبار سے غلط ہے. بابل شہر عراق کے اندر موجود ہے اور عراق کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی شہر کے اندر نمرود کا محل بھی ہے. رہائش بھی نمرود کی اسی ایریے کے اندر تھی.